ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اور اگر آپ آگے اور تھوڑا غور کریں گے تو دوسری چیز کیا ہے، انسانوں میں جو تفریق کی دوسری چیز ہے وہ کیا ہے، وہ معاشی نابرابری، لوگوں میں کچھ ہی لوگوں میں مال کا اکٹھا ہو جانا اور اس مال کو خالی انہیں کے مصرف میں استعمال ہونا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو شکم شیر ہو کر کے پیٹ بھر کر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی میں یہاں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہیں ہے، خالی پڑوسی ہونا کافی ہے۔ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا بچہ بھوکا رہے، اس کی بہن کے بدن پہ برابر کپڑے نہ رہے اور آپ عمرہ بھی عمرہ کرتے جائیں، اللہ آپ کو عمرے کو قبول کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کے کھائے اپنا اور پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، ہر ایک کا خیال کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا کہ غریبوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، جوا کو، سٹے کو اور سود کو ناجائز و حرام قرار دیا تاکہ خالی کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں مال جمع ہو کر کے نہ رہ جائے۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت اللہ نے کیا فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مومنوں کے مال میں حق معلوم للسائل والمحروم کیا ہے، حق ہے کس کا، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ آپ کا احسان نہیں جو آپ دے رہے ہو، اس کا حق ہے جو آپ اسے دے رہے ہو، آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کے جو انقلاب آیا ہے تو انسانی برابری، دوسرے کیا ہے معاشی طور پر تمام لوگوں کا خود کفیل ہونا، اور جو خود کفیل نہیں ہے ان کو خود کفیل بنانے کی کوشش کرنا، وہ اپنے ہو چاہے پرائے ہوں۔ اور تیسری بہت اہم چیز، کاش کی جو روپیہ ہم جلوس پہ جھنڈا جھنڈی میں خرچ کرتے ہیں اتنا اس روپیے سے ہم کتابیں چھپواتے، اس روپیے سے ہم کوئی ہاسپٹل بنوا دیتے، اس روپیے سے ہم کوئی اسکول اور کالج بنوا دیتے، کتابیں چھپوا کر کے ہم غیروں کو بتاتے کہ محمد کا یہ پیغام ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ہم یہ بتاتے کہ محمد کا پیغام ہے کہ پڑوسیوں کو کتنا خیال کیا جائے گا، ہم اسکول اور کالج بنا کے بتاتے کہ یہاں غریبوں کی پڑھائی مفت ہوگی، ہاسپٹل بنا کے بتاتے کہ یہاں غریبوں کا علاج مفت ہوگا۔ بہت اہم چیز ہے، آپ نے مذہبی تناؤ کو دور کیا، مذہبی تناؤ کو آپ نے دور کیا۔ کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور جو حقوق جو آپ نے اقلیتوں کو جو حقوق دیا ہے دنیا آج تک وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، وہ بہت زیادہ کیا کر لیتے ہیں، پرسنل لا محفوظ، کیا بولتے ہیں کہ اقلیت میں ہے یعنی کہ الف سنکٹ میں ہے، ان کا پرسنل لا محفوظ رہے گا، اس سے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ بہت زیادہ اتنا کرتے ہیں نا، اور اس میں بھی ڈنڈی مارتے رہتے ہیں۔ لیکن سنو، میثاق مدینہ پڑھو، 53 باتیں تھیں، ان میں سے جو اہم بات ہے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان یہود بنی عوف، ان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین، امۃ مع المؤمنین، لیہود دینہم وللمسلمین دینہم، مسلمان غالب تھے، اس کے باوجود آپ نے کیا کہا کہ جو یہودی ہیں بنی عوف کے، وہ مومنین کے ساتھ امت ہیں، مومنین کے ساتھ وہ ایک گروہ ہیں، یہود دینہم، یہودیوں کو ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، وللمسلمین دینہم، اور مسلمانوں کے لیے مسلمان کا دین ہے۔ اتنی مراعات، اتنی رعایت آپ تاریخ کے اوراق پڑھتے کہ کہیں نہیں ملے گی، اور کہیں ملنے والی ہے تو محمد رسول اللہ کے دربار میں ملے گی، آپ کے فرمودات میں ملے گی، آپ کی زندگی میں ملے گی، اور آپ کے جانثاروں کی زندگی میں ملے گی۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے، غیر مسلم شاعر ہے، بولتا ہے وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا
تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش بھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لسان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بصیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بصیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ تو آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کی رحمت ہر ایک پر وسیع تھی، کوئی اس سے خارج اور باہر نہیں تھا، آپ نے اقلیتوں کے حقوق کا کتنا خیال کیا۔ اور آج چونکہ 5 ستمبر ہے، ٹیچرس ڈے بول اللہ کے برحمت نے ارشاد ہے انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ معلم کا ترجمہ اپنی زبان میں ٹیچر کر سکتے ہیں، ٹیچر کر سکتے ہیں، اور آپ معلم ہیں، اس کو لفظوں میں اور تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں شاعر بولتا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، بھیڑ چرانے والے، بکری چرانے والے، اونٹ چرایا، صحرا میں، جنگل میں، ریگستان میں چلنے پھرنے والے، جن کے ہاں قتل و غارت کے لیے ایک عام بات تھی۔ وہ شاعر کیا بولتا ہے، احیانا علی بکر اخینا، احیانا علی بکر اخینا اذا لم نجد الا اخانا، کہ ہمارے ان کے اندر لڑائی کا جذبہ اتنا زیادہ تھا، جب کوئی مقابل کا دشمن نہیں ملتا تھا تو ان کو لڑائی کا شوق چل رہا تھا، تو آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ جاتے تھے، بھائی پر ہی حملہ کر دیتے تھے۔ شاعر بولتا ہے، لیکن یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کی تعلیمات کے اثر کہ ایسے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ہادی بن گئے، رہبر بن گئے، رہنما بن گئے۔ میرے آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی نے نہ اتنا بڑا انقلاب کبھی آیا تھا اور نہ آئے گا جو انقلاب محمد رسول اللہ لے کر کے آئے تھے، اور سب سے بڑا انقلاب تو یہ ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو ایک سب میں کھڑا کر دیا، کسی میں کوئی تمیز نہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب انسان ہیں، سب کے حقوق یکساں ہیں اور سب کے حقوق برابر ہیں، کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ادھر ادھر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کریں۔ آپ جس وطن میں رہتے ہیں یہاں میرے خیال سے 6000 سے زائد برادریاں رہتی ہیں، اس میں اکثر برادریاں جو ہے مظلوم طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں، مظلوم طبقہ سے، جن کو مستضعفین فی الارض کہا جاتا ہے، جن کو جنگل بیابان میں کبھی کھدیڑ دیا گیا تھا اور پھر کھدیڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا آپ اگر اللہ کے رسول کا پیغام ان کو پہنچائیں گے، کیا وہ سوچیں گے نہیں؟ کیا غور نہیں کریں گے کہ اس مذہب میں ہمیں کیا مقام ملے گا؟ ان کا امام جہاں کھڑا ہوگا ہم اس کے بازو میں کھڑے ہوں گے، ان کا پردھان جہاں کھڑا ہوگا ہم اس کے بازو میں کھڑے ہوں گے، اور ان کا بڑا آفیسر جہاں کھڑا ہوگا ہم اس کے بازو میں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں یہ مقام مل جائے گا، یہ مرتبہ مل جائے گا۔ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں؟ تم جو پیسے پھینک رہے ہو، ستیاناش کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، ان پیسوں کو کیا ایسے مصارف میں نہیں خرچ کر سکتے ہو کہ مظلوموں تک پہنچو، ان کے دل تک پہنچو، ان کے ذہن تک پہنچو، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بتاؤ، انا شہید ان العباد کلہم اخوا، کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تمام کے تمام بندے انسان سب بھائی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں، اور بیدار ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرے، اور آج عہد کرے بارہ ربیع الاول ہے کہ انشاءاللہ ہم
ہم اپنی سکت بھر یہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اسلام کی بھی خدمت ہوگی، وہ اپنے عزیز کی بھی خدمت ہوگی، اور خود تمہاری اور تمہاری نسلوں کی بھی خدمت ہوگی کہ تم کو دست و بازی بھی مل جائیں گے، لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، دنیا کی زبردستی سے بچ جائیں گے، اور تم کو دست و بازی بھی مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی روح نصیب فرمائے، اور مدینہ المنورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔